اپنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب اہل سنت و جماعت کے ناظرین، سب سے پہلی بات جو ہے یہ ہے کہ حسن اللہ یاری نے پہلی یہاں جو دجل اور فریب سے کام لیا وہ یہ ہے کہ جو ناچیز نے کادو ان یکونوا انبیاء والی روایت پیش کی تھی نا، اس کے اندر یہ تھا کہ یہ رافضی کہتے ہیں کہ نبی ہو جائیں گے، اور اس نے مقابلے میں جو روایت پیش کی وہاں حمزہ استفہام تھا، بعض نسخوں کے اندر وہ موجود ہے اور بعض کے اندر معذوف ہے، اور اس کی آنکھیں اتنی بند ہیں۔ میں نے پچھلے مناظرے میں بھی اس کو کہا تھا کہ تجھے اینک لگی ہے، تجھے نظر نہیں آتا۔ اس عبارت کے آگے وہ سوالیہ نشان بھی لگا ہے کہ حمزہ استفہامیہ یہاں موجود اگر ہے اس کے پاس تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو وہاں معذوف ہے۔ اینک لگی ہے نا، اس لیے نظر نہیں آیا، اگر اینک اتار کر دیکھے شاید اس کو نظر آ جائے۔ اس کے بعد اس نے جو دجل اور فریب سے کام لیا وہ کیا تھا؟ اس نے کہا قادیانی یہ سنیوں کی ایک شاخ ہے، شرم آنی چاہیے۔ اور پھر تو نے یہ دجل سے کام لیا کہ تو نے درمیان میں اپنے مذہب کی کتب کا حوالہ دینا شروع کر دیا۔ تجھے چاہیے تھا کہ تو ہمارے مقابلے میں ہمارے مذہب کی کتب لاتا، اپنے مذہب کی کتب لاتا ہے۔ اگر تو لایا ہے تو تیرے منہ پر تماچا مارنے کے لیے میں حوالہ دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے مذہب کی کتاب ہے، یہ کتاب آپ حنفیوں کا، بریلویوں کا۔ اس کی جلد نمبر 23 ہے، اور یہ ہے فتاوی رضیہ حضرت امام اہل سنت کا، اس کی جلد نمبر ہے 24۔ ان کے اندر کیا لکھا ہے؟ یہی لکھا ہے کہ قادیانی مرتد ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چوہے چماڑ چاہتے ساڑھے منہ دے مارنا ہے، حسین انہوں ٹوک کے تیرے بوتھے دے پیچھے ماریں گے۔ اگر جلد میں دن حوالے دینا تو کی سمجھے کہ ساڑھے کو حوالے نہیں نے۔ آج ذرا ادھر دیکھ، میں تجھے حوالہ دے کر بتاتا ہوں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ غداری جو تم کرتے ہو اور امت رسول کو غلط وہ باتیں کر کے بھٹکانے کی، پھسلانے کی کوششیں کرتے ہو، میں تجھے حوالہ دیتا ہوں اور پھر دیکھنا میں کہ تیرے پاس اس کا جواب ہے یا نہیں ہے۔ اب یہاں توجہ کے ساتھ احباب یہ بات کو سماعت کیجئے گا۔ یہ رافضی جو ہے نا، ان رافضیوں کی یہ ایک کتاب ہے میرے پاس۔ اس کتاب کا جناب عنوان دکھاؤ نا، کتاب کا عنوان دکھاؤ، اب اصل صفحہ تو دکھاؤ، کتاب کا کیا نام ہے بھائی، پورا دکھاؤ۔ اچھا جی، عنوان نہیں ہوتا، عنوان ہوتا ہے، پہلے لفظ تو سیکھ لے بھائی، تم عنوان ہی دکھا لینا یار۔ کتاب کا نام ہے الاستبصار، نظر آ گیا؟ آ گیا جی۔ اس کی جلد نمبر 3 ہے، تو جلد تیسری ہے، تو یہاں پر اس کا وہ تجھے یاد نظر آ جائے گا۔ ابھی اس کتاب کا جناب صفحہ نمبر میں تجھے دکھاتا ہوں، 202۔ اگر تیرے پاس ہے تو اس کو نکال ذرا، اس میں بلب لکھا، میں بھی یہاں سے نکالتا ہوں۔ بلب لکھا دی ادھر۔ ہاں میں نکالتا ہوں بلب کرنا آسان ہے۔ بلب، اس نے بلب لکھ دیا ادھر۔ ایک منٹ ادھر لکھا بلب، بلب، اس کی کتاب میں لکھا ہے بلب بھائی، مزے کی بات۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ تم نے لکھا ہے؟ جھوٹ میں نے لکھا ہی نہیں، تم نے خود لکھا ہے، وہ تمہارا اسکرین ہے، میرا اسکرین تھوڑی ہے، تم نے خود لکھا ہے۔ میں نے تو نہیں لکھا، میرے پاس تو نہیں ہے، پین تو تیرا ہے، ڈاکیومنٹ تیرا ہے۔ کتاب کا نام ہے الاستبصار، یہاں سے کھول نہیں رہا میرے پاس سے، کیا پتہ نہیں مسئلہ بن گیا، تو میں اس کو دوبارہ ذرا کھول کے لاتا ہوں۔ نہیں آتا نا آپ؟ آ جائے گا، آ گیا، پریشان نہیں ہونا، یہ آ گیا تھا درمیان میں۔ ہاں یہ ہے کتاب الاستبصار۔ کیا لکھا ہے؟ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ ونکاح المتعہ۔ ہاں، نبی کریم علیہ السلام نے پالتو گدھے اور متع کے نکاح کو حضور علیہ السلام نے حرام فرمایا ہے۔ یہ یہاں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے متع کو حرام فرمایا۔ یہاں پر دوسری روایت جو ہے انہی کی کتاب ہے مسائل الشیعہ، مسائل الشیعہ کا صفحہ نمبر ہے جناب 12۔ وہاں پر کیا لکھا ہے کہ نبی کریم، وہاں پر بھی یہی روایت موجود ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ حضور، میں عبارت پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ نہ چلے۔ عن زید بن علی عن آبائی عن علی علیہ السلام قال حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم خیبر لحوم الحمر اہلیہ ونکاح المتعہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے متع کو اسکرین تو شیئر کرو نا، ہاں اسکرین تو شیئر کرو نا۔ حضور اسکرین شیئر کروں، چلو کرتا ہوں۔ تو کہتا نا
وہ مجھے زیادہ طریقہ نہیں آتا، تو کہتا ہے اس کا ٹائم ضائع ہو، بڑا تیز ہے بھائی تو، چلو کرتا ہوں. ہاں یہ نظر آ رہا ہے کہ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر ونکاح پورا تو المتعہ، پڑھو نبی کریم نا، علیہ سند بھی تو السلام پڑھو. پڑھا نہیں ہے، پہلے پڑھا نہیں ہے کہ عن زید بن علی عن آبائہ عن علی علیہ السلام. یہ کتاب بھی تمہاری اور روایت بھی ساری اہل بیت کی یہاں لکھی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ متع جو ہے یہ حرام ہے. اب متع حرام ہے، تمہارے مذہب کے اندر اس بات کو لکھا ہے. اب آگے بھی سنیے گا، اسی کتاب کا جناب ہے صفحہ نمبر 10، یا ایک منٹ میں اس کو نکالتا ہوں. کیا لکھا ہے جناب؟ ہاں یہ لکھا ہے وَبِإِسْنَادٍ آخر، دوسری روایت کے ساتھ لکھا ہے عن علی علیہ السلام لولا ما سبقنی به عمر بن خطاب ما زنا مومن. تو یہاں اسی معنی کی ایک روایت لکھی ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ دیکھیں نا کوئی یہاں اوپر نشان لگا رہا ہے، تو یہ دغا بازی اس کو چھوڑ دیں. کہاں ہے بھائی کاظمی صاحب؟ آپ کہاں ہیں بھائی؟ یہ کون لکھ رہا ہے ادھر؟ اس کو بند کریں کاظمی صاحب. آپ خود ہوسٹ ہو نا، خود ہوسٹ ہے، تمہارا کام ہے روکنا نا. تم نے خود کہا مجھے ہوسٹ بنا دو، تو ہوسٹ ہے نا، آپ کنٹرول کرو. بناؤ تم آواز کو بند کرتے ہو نا، آواز کو بند کرتے اس لیے. اور نہیں بند کیا یار، کس کا بند؟ اچھا تم خود اب ہوسٹ ہو نا، تو خود لکھتے ہو ادھر. میں نہیں لکھتا. اچھا بات کو سمجھیے گا، تمہارا آدمی لکھ رہا ہے. یہاں انہوں نے کیا لکھا ہے اس کتاب کے اندر؟ کیا ہے؟ ایک اسی کتاب کے صفحہ نمبر 12 پہ موجود ہے کہ متع ان کے مذہب کے اندر حرام ہے، اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 10-11 پہ کیا لکھا ہے کہ مولا علی شیر خدا جب حرام ہے تو وہ تو زنا بن گیا. اور صفحہ نمبر 10-11 پہ کیا لکھا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا نے متع یعنی زنا کیا معاذ اللہ. مولا علی شیر خدا کے متعلق یہ تہمت لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے محب ہیں، ادھر کہتے ہیں متع حرام ہے. جب حرام ہے تو پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اس کو جو منسوب کیا ہے تو یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت ہے. اب اس بات کو بھی توجہ کے ساتھ سنتے جائیں. اور یہاں پر بات رکی نہیں ہے کہ رافضیوں کی جو کتب ہے ان کے اندر تو اس پر بڑی سے اس سے بھی بڑی بکواسات موجود ہیں. میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ رافضیوں کی جناب ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے جناب، ایک منٹ جناب، ہاں برہان المتع. یہ میرے پاس ادھر PDF میں ہے موبائل کے اندر. برہان المتع کے اندر کیا لکھا ہے کہ شیعہ کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ متع کی اس کو امام حسین کا درجہ ملے گا. دکھاؤ جس نے 2 دکھاؤ اسکرین شیئر کرو، اسکرین شیئر کرو نا، اسکرین شیئر کرو. یہ لیپ ٹاپ سے مناظرہ ہو رہا ہے، موبائل کے اندر وہ PDF پڑی ہے، کیسے شیئر کرو؟ آپ نے تیاری کیا نا، 2-3 مہینے 4 مہینے سے تیاری کیا، لے کے آؤ دکھاؤ. تیاری ہے تو حوالہ دے رہا ہوں، غلط ہو تو ثابت کرنا غلط. ہمارا حوالہ دیا ہوا ٹائم. کتاب کا کیا نام ہے؟ کتاب کا کیا نام ہے؟ جس نے 2 مرتبہ متع کی کتاب کا کیا نام ہے؟ کا درجہ ملے گا. کتاب کا کیا نام ہے؟ برہان المتع. برہان المتع. تو جس نے 4 مرتبہ متع کی، جس نے 3 مرتبہ کی، مصنف کون ہے برہان المتع کا؟ مولا علی کا درجہ پائے گا. سن بتاتا ہوں، جس نے 4 مرتبہ متع کی اس کو نبی کے حضور نے فرمایا وہ میرا درجہ پائے گا اور اس کو میرا مرتبہ ملے گا. اب یہاں اس بات کو سنیے کہ کتنی بڑی گھناؤنی سازش ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بڑی گستاخی ہے. اے رافضیو سنو، تسی ان کتاب تفسیر کبیر منہج الصادقین، یہ ٹائم چونکہ ختم ہونے والا ہے تو اس کو اگلی ٹرم میں بیان کرتا ہوں. تو ابھی 7-8 سیکنڈ کے اندر یہ بس حوالہ بیان نہیں ہوتا. ختم ہے جی، ٹائم تو ختم ہو گیا ہے، ختم ہو گیا. اجازت ہے جناب؟ اس کا جواب دینا ہے، آئیں بائیں شائیں نہیں کرنا. ٹائم آپ کا فنش ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، مفتی منیر نقشبندی صاحب نے میرے استدلال کا بالکل کوئی لفظ بھی جواب نہیں دیا، بالکل نظر انداز کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا توہین کرنے والا مرتد ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، زندیق ہوتا ہے، وہ اس کا اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور میں نے ان کے اپنی صحیح حدیث سے ثابت کیا ہے کہ جس کو شخص کو یہ فاروق کہتا ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے. اس کا اس نے جواب دیا نہیں؟ جواب دیا، مناظرہ جیت گئے. اوے جب تیرے خلیفے کا جب ثابت ہو گیا کہ اس نے توہین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور تو نے اچھی طرح سے سنا بھی ہے، رد نہیں کر سکا. یہ بھی تو تیرا مذہبی باطل ہے جی. تم اس کو کیوں فاروق کہتے ہو؟ بولنے دو. تم اس کو کیوں خلیفہ مانتے ہو، امام مانتے ہو؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ توہین کرنے والے کی تم عزت کرتے ہو؟ تم مسلمان ہو؟ ثابت ہو گیا، مناظرہ ختم ہے جی، مناظرہ ہار گیا، یہ ہار گیا ہو گیا. شیعہ مسلک صحیح ہے، رفض کرنا یعنی قبول نہ کرنا، ابو بکر عمر کو نہ ماننا، یہ بالکل عینی ایمان ہے. مناظرہ ختم ہے جی، ثابت. یہ متع کی بات کر رہا ہے کہ متع حرام ہے. اوئے بات تو یہ تھا نا کہ جس نے ابو بکر عمر کو نہیں مانا وہ مرتد ہوتا ہے. موضوع مناظرہ تو یہ ہوتا ہے نا. ہم نے تو ثابت کیا کہ ابو بکر عمر کو نہ ماننا ہی اصلی ایمان ہے. تم نے جواب دیا؟ جواب نہیں دیا سر.
اب یہ آج نہیں ہے، یہ دسیوں ہزار دفعہ میں نے ثابت کیا کہ ان کا مذہب باطل ہے، ان کا کوئی بنتا ہی نہیں، ان کا امامت ہی خراب ہے. صحیح ہے بھائی، آپ جواب دیتے ہیں. انہوں نے جو کچھ نکات پیش کیے تھے. بھائی یہ کتاب ہے المعجم الاوسط، کہتے ہیں اس میں سوالیہ نشان ہے. المعجم الاوسط الجزء السادس، یہاں پہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اس کو کہتے ہیں استفہام تقریری. استفہام انکاری نہیں، استفہام تقریری ہے. استفہام اس لیے ہوتا ہے کہ ایک جملہ صحیح ہے. جیسے میں کہتا ہوں مثلا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، یہ قرآن مجید میں اس طرح بہت ہے استفہام تقریری کہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ صحیح ہے، سامنے والا کہے گا کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، مثلا یہ جملہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو بالکل کافی ہے نا. اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے سے پوچھ رہے ہیں اما علمت، کیا تجھے پتہ نہیں ہے، تجھے پتہ اتنا تم نہیں جانتے، ان الحلیم کاد ان یکون نبیا، کہ حلیم کا جو مقام ہے وہ نبوت کے مقام کے بالکل قریب ہے. یہ وہی فقرہ ہے جس کو اسی جیسا فقرہ اس کو ملا تھا شیعوں کی کتاب سے، اور یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی شیعہ جو ہے ختم نبوت کے منکر ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کیا، یہی جو فقرہ ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے کہ حلیم کا جو رتبہ ہے وہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے مقام کے بالکل قریب ہے، انہی کے ساتھ وہ مشہور ہوگا. اب کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے. سوالیہ نشان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نشان سے فرق نہیں پڑتا. یہ تو انکار کے لیے تو نہیں کہا گیا نا، یہ تو تقریر کے لیے کہا گیا، تائید کے لیے کہا گیا. اچھا، اور یہ اس شخص کی دیکھ نادانی دیکھیں، کہتا ہے تم نے اپنی کتابوں سے ختم نبوت پہ کیوں حدیث پیش کیا؟ تم نے ہمارے مذہب پہ اعتراض کیا نا کہ تم ختم نبوت کے قائل نہیں ہو. میں نے کہا کہ تمہاری کتاب میں ختم نبوت پہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے، اسی لیے تو تم قادیانیوں سے مناظرہ نہیں کر سکتے نا. ہر مناظرہ کرتے ہو ہار جاتے ہو. اور یہ کہتا ہے قادیانی ہمارے مذہب کا شاخ نہیں ہے. اوئے آج تک دیکھا تم نے کہ کوئی شیعہ قادیانی بناؤ؟ مرزا غلام احمد قادیانی شیعہ تھا یا سنی تھا؟ اسی پگڑی بھی اس کا بالکل اسی اسٹائل کا تھا، داڑھی بھی مرزا غلام، بالکل شکل حلیہ بالکل مرزا غلام احمد قادیانی کی جوانی کی تصویر اسی منیر شیخ چشتی کی تصویر ہے. پگڑی یہی ہے، اسٹائل یہی ہے، داڑھی بال سب یہی ہے. وہ سنیوں کا مولوی ہے، سنی کتابوں کے روح سے اس نے اپنے آپ کو نبی بھی بنایا، اپنے آپ کو عیسیٰ بھی بنایا، اپنے آپ کو مہدی بھی بنایا. کیونکہ تمہارے پاس کوئی حدیث ہی نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو چاہتا اللہ بھی بنا لیتا، کہ کیونکہ تمہارے کتابوں میں جو اللہ کی شان بیان کی گئی ہے وہ ایک جسمانی چیز کی شان بیان کی گئی ہے نا. میں نے شیعہ کتابوں سے ختم نبوت پہ اس لیے دلیل پیش کی ہے کہ تمہارے جہل اور تمہارے دجل کو ظاہر کرنے کے لیے کہ شیعہ ختم نبوت کے قائل ہیں اور شیعوں کے پاس بے شمار دلائل ہیں، تمہارے پاس تو ایک بھی حدیث نہیں ہے ختم نبوت پر. پھر ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین کہ اس نے جو روایت نقل کی ہے متعہ پر تو مناظرہ ہی نہیں ہے نا، کہتا ہے تم متعہ کے قائل ہو. اور متعہ کے قائل ہیں تو اس سے کوئی متعہ کے جواز کے قول سے اگر کوئی رافضی بنتا ہے تو پھر اتنے صحابہ جو متعہ کے قائل تھے کیا وہ سب رافضی ہیں؟ ملاحظہ کر، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چابدار احیاء تراث العربی، حدیث نمبر ہے 4518. یہاں پہ ملاحظہ کر، عمران ابن حسین نے کہا انزلت آیت المتعة فی کتاب اللہ ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء. اور متعہ جو ہے قرآن میں موجود ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم متعہ کرتے رہے اور قرآن نے اس کو حرام نہیں بنایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع بھی نہیں کیا، عمر نے حرام کیا اپنی رائے اپنی اجتہاد سے، ہم نے اس کو ماننے کی کیا ضرورت ہے. یہ کتاب التوشیح فی شرح جامع الصحیح سیوطی صاحب کی شرح بخاری ہے، اس میں قال رجل برأيه ما شاء قال محمد يقال انه عمر. جس نے متعہ کو حرام کیا ہے وہ کون ہے؟ وہ عمر بن الخطاب ہے، خود محمد بن اسماعیل بخاری کے قول ہے. اچھا، میں آپ کی خدمت میں یہاں پہ دکھاؤں کہ ان کی اپنی کتابیں بڑی پڑی ہیں. یہ کتاب جامع البیان عن تاویل آیات القرآن جزء 5، یہاں پر صفحہ نمبر 17 حدیث نمبر 7185. سألت عن هذه الآية والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إلا فما استمتعتم به منهن أمنسوخة هي؟ قال لا. قال الحكم قال علي رضي الله عنه لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي. اسی حدیث کو اس نے استفسار سے نقل کیا اور سمجھتا ہے کہ یہ متعہ کی نہیں میں آیا. اور بھائی امام امیر تمہاری اپنی کتاب میں موجود ہے کہ اگر عمر بن الخطاب متعہ کو حرام نہ کرتا تو سوائے بدبخت کے، دنیا کے جو بدبخت ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی زنا کرتا ہی نہیں، زنا کرنا ہی ناممکن ہو جاتا. میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں، یہ کتاب ہے المصنف لعبد الرزاق جزء 7، یہاں پر باب المتعہ صفحہ نمبر 496 حدیث نمبر 14021. سمعت عبداللہ ابن عباس یقول، عبداللہ ابن عباس کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، ما كانت المتعة الا رخصة من اللہ عز وجل. اللہ کی جانب سے متعہ ایک نعمت تھی، ایک جواز تھا، ایک راحتی تھی. رحمہ بہا امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک رحمت تھا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. فلولا نہا عنها محتاج الى الزنا الا شقی. اگر عمر بن الخطاب
متعے سے منع نہ کرتے تو شقیق کے علاوہ کوئی زنا نہ کرتا. آپ کی اپنی کتابوں میں موجود ہے. اور آپ نے جو استبصار سے حدیث نقل کی ہے وہ اس کا طریق میں نے آپ سے کہا کہ طریق پڑھو. وہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے, وہ زیدیوں کی حدیث ہے. تہذیب الاحکام, یہ تہذیب الاحکام میں بھی وہی حدیث ہے, سند ایک ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. وہ حدیث ہے عامر ابن خالد عن زید ابن علی, یہ زیدیہ کی حدیث ہے. عامر ابن خالد یہ شیعہ نہیں تھا, یہ جماعت عمریہ کا آدمی تھا. اس نے زید سے روایت کیا ہے. یہ ہمارے اماموں علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے حدیث نہیں ہے, زید کی جانب سے حدیث ہے. اور اس سے جو شخص نے روایت کی ہے وہ بھی سنی ہے. یہ زیدیوں کی حدیث ہے. عن علی عن ابا علی علیہ السلام حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے یوم خیبر لحوم الحمر الاہلیہ و نکاح المتع کو حرام کر دیا اور گدے کو حرام کر دیا. یہ رجال اہل سنت کا آدمی ہے. عمرو بن خالد جو ہے رجال اہل سنت کے رجال میں سے. ملاحظہ کریں سنن ابن ماجہ, اس نے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 657. عمرو بن خالد عن زید عن ابیہ عن جدی عن علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ عمرو بن خالد عن زید جو ہے یہ شیعوں کا سند نہیں ہے, یہ تمہارا سند ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ تمہارے نزدیک بھی یہ ثقہ نہیں ہے. یہ کتاب موسوعۃ اقوال احمد بن حنبل جز نمبر 3. بن خالد القرشی, اس کے متعلق احمد نے کہا یروی عن زید بن علی عن آبائی احادیث موضوعہ, کہ یہ شخص زید بن علی سے اپنے اور اس کے زید سے اس کے آبا سے جھوٹی احادیث نقل کرتا ہے. تو تم نے جو حدیث نقل کی وہ ہمارے نزدیک مقبول نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات. اب آتے ہیں اس بات کی طرف میرے محترم ناظرین, تاکہ اس شخص کی طبیعت بالکل صاف ہو جائے. میرے پاس تقریباً 1 منٹ باقی ہے, تو میں اس 1 منٹ کا فائدہ اٹھا کے اس کو بتاتا ہوں, تاکہ بالکل ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین کہ فاروق اعظم کون ہے. یہ کتاب المعجم الکبیر جزء 6 چاپ مکتبۃ ابن تیمیہ, حدیث نمبر 6184. اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بید علی, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا ھذا اول من آمن بی, یہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مجھ پہ ایمان لایا. وَأَوَّلُ مَن يُصَافِحُنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور روز قیامت سب سے پہلے میرے ساتھ مصافحہ کریں. وَهَذَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ, صدیق اکبر میرے مولا امام علی علیہ السلام ہے. وَهَذَا فَاروق هَذِهِ الْأُمَّةِ, اور اس امت کے فاروق امام علی علیہ السلام ہے. يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ, حق و باطل کے درمیان تفریق میرے مولا امام علی علیہ السلام کے ذریعے ہوگی.